أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مصافحين. صدق الله العظيم. محترم سامعین و ناظرین، آج ہم 5واں پارہ والمحسنات، اس کے اندر اللہ پاک کے احکامات اور دیے گئے مضامین کا تذکرہ کریں گے۔ پچھلے رکوع کے اندر حکم یہ ہو رہا تھا کہ اے مومنوں، تم پر کون کون سے رشتے حرام ہیں۔ وہ رشتے جو تم پر حرام ہیں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ہم نے پڑھا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم۔ مختلف رشتوں کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک، وہ چونکہ رکوع ختم نہیں ہوا تو 5واں پارہ جب شروع ہوتا ہے تو اس بات سے شروع ہوتا ہے والمحسنات من النساء، کہ ایک تو وہ رشتے تم پر حرام کر دیے گئے ہیں جو ہم نے گنوا دیے ہیں، اور اس کے علاوہ والمحسنات من النساء بھی تم پر حرام ہیں۔ یہ محسنات کیا ہوتی ہیں؟ یہ کون ہیں؟ محسنہ کا ایک معنی یہ ہے شوہر والی عورت، اور محسنہ کا دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ باپردہ خواتین جو قلعہ نما گھروں کے اندر، یعنی 4 دیواریوں کے اندر، حصن قلعے کو کہتے ہیں، 4 دیواری کو کہتے ہیں، باپردہ خواتین، وہ جو خواتین جو ان کے علاوہ ہیں، اور وہ بھی ایسی خواتین ہیں کہ جن کی آپ تک یا آپ کی ان تک رسائی نہیں ہے اور نہیں ہونی چاہیے، وہ شوہر والیوں ہونے کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے ہو، وہ بھی یوں سمجھیں کہ آپ پر حرام ہیں، اور اس نظر سے دیکھیں جس نظر سے اپنی ماں کو، بہن کو اور بیٹی کو دیکھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی حکمت کی بات ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں والمحسنات، اور یہاں اس کا جو سب سے زیادہ مصداق ان خواتین پر ہوتا ہے جو شوہر والیاں ہوں۔ والمحسنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم۔ اب یہ حرام کہہ کر اب آگے بات ہو رہی ہے وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ جو خواتین آپ پر حلال ہیں ان کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، جن کو آپ نکاح کا پیغام بھجوا سکتے ہیں، جن کو آپ نکاح کا پیغام بھجوا سکتے ہیں وہ آپ کو پیغام بھجوا سکتے ہیں۔ أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُصَافِحِينَ، اور وہ بھی اس صورت کے اندر ہو، یہ جب آپ اس بندھن کے اندر بندیں، یہ جب نکاح کریں، شادی کریں، تو فقط ایک ارادہ ہونا چاہیے جس کی بنیاد پر یہ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اور اسلام کے اندر معاشرے کی اکائی جو ہے وہ ایک خاندان ہے، تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ فقط محسنین، صرف شریک حیات بنانے کے لیے صرف ایک مقصد ہے، اور اس کے اندر کوئی لمیٹیشن نہیں ہونی چاہیے کہ کتنی مدت تک کے لیے نکاح کر رہا ہوں۔ اگر یہ ارادہ ہو جس طرح کے حلالہ مروجہ کے اندر ہوتا ہے تو نکاح باطل ہے، یہ ارادہ ہو جس طرح کے متع کے بارے میں کہا جاتا ہے تو نکاح باطل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک وجہ صرف ہو سکتی ہے نکاح کرنے کی، اور وہ ہے محسنین، ہمیشہ بسانے کا ارادہ ہو، زندگی بھر کے لیے معاہدے کا ارادہ ہو، غیر مصافحین، اور صفحہ او دمم مسفوحہ، ہم نے حرام چیزوں کے اندر پڑھا کہ بہنے والا خون بھی حرام کر دیا گیا ہے، تو او دمم مسفوحہ کی طرح غیر مصافحین، وہ رشتہ جو کل تم نے توڑنے کا ارادہ ہے وہ آج ہی حرام کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے اس کو مانگنا ہی، اس رشتے کو بنانا ہی حرام کر دیا، ایسے نکاح کو، غیر مصافحین، جس رشتے کی بنیاد یہ تھی کہ میں نے یہ توڑ دینا ہے۔
تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بسانے کا ارادہ ہے، شریک حیات بنانے کا ارادہ ہے تو پھر تو یہ حلال ہے، اور اگر ایسا ارادہ نہیں ہے تو پھر یہ حلال نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا فَمَسْتَطَعْتُمْ بِهِنَّ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، اور جب بھی یہ نکاح کرو تو یہ جو مہر کی ادائیگی ہے اس کے اندر بخیلی مت کیا کرو۔ یہ مہر کی ادائیگی کے اندر ہمارے ہاں معاشرے کی ایک برائی یہ بھی ہے کہ اس کے اندر بہت کمی کی جاتی ہے، بہت لیت و لال سے کام لیا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ضرور لکھوا دیا کرو، لیکن اس کے بعد وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اس کے بعد اگر دونوں چاہیں تو اس میں ترمیم کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ترمیم کا بھی غلط مطلب لیا گیا ہے عام طور پر جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے۔ ترمیم یہ ہے کہ اگر کسی نے 1,00,000 مہر لکھوایا ہے اور وہ ساتھ کوئی تحفہ بھی دینا چاہتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں 1,50,000 یا 2,00,000 دیتا ہوں، آپ اس کو لیں، تو یہ اس کی طرف سے ترمیم ہے۔ ایسا نہیں لکھوائے ہوئے کو کم کرنا۔ اور اسی طریقے سے عورت کے لیے ترمیم کیا ہے کہ اگر اس نے ایک لکھا ہوا 1,00,000 اور اس میں سے وہ کہتی ہے کہ میں 50,000 لیتی ہوں باقی آپ کو چھوڑتی ہوں، تو یہ اس کے لیے ترمیم ہے، نہ کہ دوسرے کا حق مارا جائے۔ ترمیم یہ نہیں ہے کہ لاکھ کو خاوند کہے کہ میں 50,000 دیتا ہوں، یہ ترمیم نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طریقے سے عورت یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ 1,00,000 والا میں 1.5 لیتی ہوں۔ تو فرمایا یہ دونوں اپنی حدود میں، وہ جو اس کی حدود ہی نہیں ہے اس کے اندر اس نے ترمیم کیا کرنی ہے، ترمیم اس کی حدود کے اندر ہو سکتی ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور اس طرح کی اگر دونوں میں کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو پھر وہ جو لکھا ہوا ہے وہ تو ضرور دینا ہی دینا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء۔ اب دیکھیے یہ اور خواتین کا جو معاملہ ہے جو پیچھے بحث ہوا، اس میں ایک چیز اور بھی دیکھیے، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے محسنین غیر مصافحین، اور یہ 2 جگہ پر آیا ہے۔ دوسری جگہ ہے محسنات غیر مصافحات، ایک جگہ مرد کے لیے یہی اور ایک جگہ عورت کے لیے یہی، یعنی یہ عارضی رشتہ نہ مرد کر سکتا ہے نہ عورت کر سکتا ہے۔ محسنین غیر مصافحین، اور یہاں پر دوسری جگہ پر آیا ہے محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، کہ عارضی طور پر نہ خواتین ایسا کر سکتی ہیں اور نہ ہی یہ سرٹیفکیٹ نہ تو خواتین کو دیا جا سکتا ہے عارضی نکاح کا، نہ مردوں کو دیا جا سکتا ہے۔ جہاں بھی یہ سرٹیفکیٹ دیا جائے گا وہاں بدکاری ہوگی اور وہ گناہ کے زمرے کے اندر آئے گا۔ اللہ پاک نے اس کو یہ جو خاندان کا تعلق ہے اور اس کی اکائی ایک نکاح ہے، اس کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اور انتہائی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ پاک نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں ایجاب و قبول، نکاح کے اندر ایجاب کا کیا معنی ہے اور قبول کا کیا معنی ہے؟ ایجاب کا معنی اپنے آپ کو پیش کرنا نہیں ہے، ایجاب کا معنی ہے جواب دینا، مثبت جواب دینا۔ اللہ نے اس کے اندر بھی حکمت یہ رکھی ہے کہ ہمیشہ سوال مرد کی طرف سے جائے، اور وہ بھی اس کے بزرگوں کی طرف سے، اس کے دیگر رشتہ داروں کی طرف سے۔ اور ایجاب کا مطلب ہے کہ آپ کے سوال کو قبول کر لیا گیا۔ جس طرح عربی کے اندر یہ ہے کہ ایجاب طلبکم، آپ کی ایجاب کو قبول کر لیا گیا، طلب جو آپ کی طلب تھی، جو آپ کا مطالبہ تھا، اس کو قبول کر لیا گیا۔ تو اللہ پاک نے اس کو انتہائی باعزت طریقے سے یہ اکائی اپنانے کا اور اس کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے، جو کہ اگلی آیت کے اندر بھی اس کا ذکر آئے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضکم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو خاندان ہے اس کو ایک ادارہ قرار دیا ہے، اور اس ادارے کی اکائی کیا ہے؟ وہ جس دن نکاح ہوتا ہے ایک مرد اور ایک عورت کا، تو وہ ایک اکائی بنتی ہے اس معاشرے کی، اور یہ اسلامی معاشرہ جو ہے یہ عمل کے اندر آتا ہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء،
हमने रिजाल, आप जानते हैं रजुल की जमा है, हमने मर्दों को औरतों पर निगहबान बनाया है, हुक्मरान बनाया है। और रिजालु क़व्वामून अलन निसा बिमा फ़द्दलल्लाहु बाज़हुम अला बाज़िन बिल। और इसमें कौन सी चीज़, कौन सी हमारी मुसलियत है, कौन सी वजह है, वो जो हुक्मरान बनाया है कि हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है। बाज़ को बाज़ पर चूँकि हमने फजीलत दी है, इसलिए हमने ये फ़ैसला किया है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं क्यों फ़ैसला किया है, इसलिए आगे वजह बयान कर दी है। और वो वजह क्या है? एक तो ये कि हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है, और दूसरी वजह व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, नान नफ़क़ा का जितना खर्चा था वो हमने मर्द पर डाल दिया। अब यहाँ पर जो रिजाल है, इससे मुराद हर मर्द नहीं है। और ये जो शैतान चाल चलता है और शौहर और बीवी के दरमियान इख्तिलाफ डालने की कोशिश करता है कि बराबरी होनी चाहिए तमाम मर्दों ख़वातीन में, इस्लाम में बराबरी है, और उस बराबरी की कई जगह अल्लाह पाक ने बयान की है। ये सूरह जो हमने सूरह निसा शुरू की, तो इसके आगाज़ में अल्लाह पाक ने क्या इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, कि ए इंसानों, तमाम आदम की औलाद, इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम, उस रब का तकवा इख्तियार करो जिसने तुम्हें पैदा किया, मिन नफ्सिन वाहिदा, सिर्फ एक जान से पैदा किया, और व खलक मिनहा ज़ौजहा, और उसकी जो ज़ौज है वो भी उसी में से पैदा की। यहाँ पर दो नफ्स भी नहीं बयान किए, एक हो तुम। और इसलिए बराबरी क्यों नहीं हो सकती? बराबरी बिल्कुल ठीक मुतालबा है तुम्हारा, लेकिन अल्लाह पाक इरशाद फरमाती हैं क्या वालिद और बेटी ये बराबर हैं? ये भी तो मर्द और औरत हैं। क्या वालिदा और बेटा ये बराबर हैं? इस पर तुम्हें एतराज़ नहीं होगा, इस पर शैतान नहीं उकसाएगा, बराबरी नहीं हो रही। जब भी वो उकसाएगा, इस ख़ानदानी निज़ाम को तोड़ने के लिए उकसाएगा, और उसका जो हदफ है, उसका टारगेट है, वो मियाँ और बीवी होंगे। तो अल्लाह फरमाती हैं ख़ानदान चूँकि इदारा है, इदारे का एक सरबराह बनाना ज़रूरी था, और वो हमने मर्द को बना दिया, और सारा नान नफ़का उसका ख़र्चा जो है वो उस पर डाल दिया, और घर के जो अंदरूनी जो उमूर थे वो ख़ातून के हवाले किए, बैरूनी उमूर जो थे वो खावंद के हवाले किए। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसाई बिमा फ़द्दलल्लाहु बाज़हुम अला बाज़िन व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम। जिस दिन से उसका निकाह होता है, उस दिन से ये मुआहिदा हो जाता है कि आज के बाद तेरा नान नफ़का, आज के बाद तेरा लिबास, आज के बाद तेरी रिहाइश का ज़िम्मा वो मेरे ज़िम्मा है। तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि ये तकसीम हमारी है। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, ये हमने तकसीम कर दी है। फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैब, और ये जो सालिहात होंगी, अल्लाह फरमाते हैं जो मेरी मानने वाली ख़वातीन हैं, फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैब बिमा हफ़िज़ल्लाह, वो मेरी इस क़ानितात, मेरी क़ानिता होने के साथ साथ मेरी क़ानिता होंगी, हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैब, तो इस खावंद की अदम मौजूदगी के अंदर उसके घर की हिफाजत करने वाली होंगी। अल्लाह की हिफाजत के साथ साथ उसकी हिफाजत का ज़िम्मा भी वो ख़ातून पर होगा। वल्लाती तख़ाफ़ून नुशूज़हुन्ना। अब देखिए अल्लाह पाक इस पर चूँकि वो एतराज़ किया जाता है, यहाँ इसके अंदर बज़ाहिर सख्ती नज़र आती है कि अगर इसको कोई नहीं ले रहा, मिसाल के तौर पर किसी का निकाह हो गया है, शादी हो गई है, और बगावत आ गई है बीवी के जहन के अंदर, खातून के जहन के अंदर, तो अल्लाह फरमाती हैं वल्लाती तख़ाफ़ून नुशूज़हुन्ना, अगर आपको सर उठाने का ख़तरा नज़र आ रहा है, बगावत का ख़तरा नज़र आ रहा है, तो उसका इस ख़ानदान को तोड़ने से पहले 2-3 स्टेप हैं, इनमें देख लीजिए। वो क्या है? फ़इज़ूहुन्ना, उसको नसीहत करके देखें। वहजुरूहुन्ना फ़िल मज़ाजिअ, फिर थोड़ी सी इलहदगी होकर अपने बेडरूम को इलहदा करके देखें।
اور ہو سکتا ہے بات بن جائے، کچھ سمجھانے سے بات بن جائے، اور پھر اگر یہ بھی نہیں تو وَضْرِبُوهُنَّ، آپ ہلکی کچھ چپت بھی لگا سکتے ہیں۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اگر وہ أَطَعْنَكُمْ تمہاری اطاعت کے اندر آ جاتی ہیں، بات بن جاتی ہے، تو پھر ایسے معاملات نہ ڈھونڈتے پھرو جس سے لڑائیاں جنم لیتی ہیں۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔ اور پھر اس کے بعد تب اگر یہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی تو اس کے بعد پھر حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، پھر دونوں کے گھروں کے درمیان سے ایک ایک حکم، ایک ایک بزرگ آئے، وہ بیٹھ کر بات کرے، اور بالآخر اگر نتیجہ یہی نکلنا ہے کہ یہ نبھا نہیں ہو سکتا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں کہ اگر ان کے اندر جدائی بھی ہو سکتی ہے۔ تو بات یہاں تک ہے کہ گھر کا جو ادارہ ہے اس کو چلانے کے لیے اللہ پاک نے بہت توجہ کے ساتھ ان قوانین کو اور ان شکوں کو بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد آگے بات ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سقارا، اے مسلمانوں جب تم نشہ کی حالت کے اندر ہو تو نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ جو شراب کی حرمت کا معاملہ ہے، اس کو حرام کرنے کا معاملہ ہے، یہ تدریج کے ساتھ ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا ہے تو شراب عام تھی، اتنی عام تھی جس طرح ہمارے ہاں کولڈ ڈرنکس یا کوئی بھی شربت پیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس برائی کو ختم کرنے کے لیے تدریج کو قائم کیا، اچانک حکم نہیں دے دیا کہ اس کو ختم کر دیں۔ اور پہلے جو سب سے پہلے حکم ہے ہم پڑھ آئے ہیں سورہ بقرہ کے اندر، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اللہ نے فرمایا کہ اس کے اندر لوگوں کے لیے منافع بھی ہیں، فائدے بھی ہیں، لیکن اسمہما اکبر من نفعہما، اس کا جو گناہ ہے وہ اس کے اس فائدے سے حاوی ہے، بہت زیادہ ہے۔ اور دوسرا حکم یہ ہے کہ اللہ پاک نے کہا کہ اگر آپ پیتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن جب آپ نے یہ نشہ کیا ہوا ہو اس صورت کے اندر آپ نماز کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے، اور نماز کے قریب بھی نہیں آپ مسجد کے اندر تک نہیں آ سکتے۔ اب دیکھیے کہ بہت سارے صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم اس سے مسجد سے دور ہو رہے ہیں تو انہوں نے چھوڑ دیا اسی وقت کہ یہ اس کا مطلب اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے یہاں فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سقارا حتی تعلموا ما تقولون، وجہ بتا دی اس کی، وجہ کیا ہے؟ حتی تعلموا ما تقولون، اس کی جب تک آپ اپنے بولے ہوئے الفاظ کو سمجھ نہیں سکتے اس وقت تک آپ نماز کے قریب بھی مت آئیں۔ اب یہ دیکھیے کہ باقی حکم تو منسوخ ہو گیا۔ کیوں منسوخ ہوا؟ اس لیے کہ لا تقربوا الصلاۃ والا حکم اب نہیں ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت آؤ، کیونکہ اس کے بعد ایک تیسرا حکم اللہ پاک نے دے دیا، اور وہ کیا ہے؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ جو شراب ہے، جوا ہے، پان سے ہیں، یہ شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ۔ اب اللہ حکم دیتا ہے کہ ان کو چھوڑ دیں، لیکن ایک حکم وہ اب بھی باقی ہے، وہ اس کے اندر ہے حتی تعلموا ما تقولون، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حتی تعلموا ما تقولون، جب تک تم جانتے نہیں ہو نماز میں کیا کہہ رہے ہو اس وقت تک اس کے قریب مت آؤ۔ اس کا مطلب ہے نماز کو جاننا بہت ضروری ہے۔ نماز کے اندر میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں، نہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ادا نہیں کرتے۔ نماز کو ادا کرنا ہے۔ نماز میں جو ہم بولتے ہیں وہ پڑھ نہیں رہے ہوتے، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کو، اور اللہ اس کے جواب کے اندر ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کو سنوں، اللہ مجھے کچھ کہے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کو کچھ بولوں، اللہ میری سنے، تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو یہ جو نماز میں کہنا ہوتا ہے، اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا حتی تعلموا ما تقرؤون، جو تم پڑھتے ہو اس کو تم
سن لو اور اس کو جان لو۔ فرمایا نہیں، جو تم بولتے ہو، جو تم بات کرتے ہو، یہ نماز کے اندر باتیں ہیں جو اللہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومن، یہ مومن کی معراج ہے، مومن اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ پاک رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمِعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ۔ منافقین کا اور یہود جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں کے اندر آتے تھے تو وہ اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کر کے وہ کئی ایسے حالات اور الفاظ ہم نے پڑھے ہیں سورہ بقرہ کے اندر بھی کہ وہ سمعنا و اطعنا کی بجائے کیا کہتے تھے؟ سمعنا و عصینا۔ اور جب صحابہ اکرام کہتے تھے واسمع غیر مسمع، وہ صحابہ اکرام جب کہتے تھے واسمع وانظرنا، یا رسول اللہ ہمیں سنیے، ہم پر نظر کیجئے، تو وہ کہتے تھے واسمع غیر مسمع۔ اس طرح کے الفاظ وہ جب ادا کرتے تھے۔ وراعنا کہتے تھے، اور وراعنا اللہ فرماتے ہیں لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، زبان کو کھینچ کر کہتے تھے۔ تو اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ جو جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع کر دیا کہ اس طرح کے ان کی مشابہت کے اندر بھی آپ کی زبان پر وہ الفاظ نہیں آنے چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جسے بھی چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ پیغام جب اللہ تعالیٰ کا آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو میں ساتھ تھا، اور غزوہ احد والی جگہ پر جہاں پر جبل احد ہے وہاں پر ہمارا خیمہ تھا، ہم ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے کر باہر نکلے تو راستے کے اندر حضرت جبریل امین کی آمد ہوئی، تو انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل کرنا شروع کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک سائڈ پر کھڑا کر کے ایک جھاڑی کے پیچھے چلے گئے، اور مختلف میں سنتا رہا، کئی آوازیں آ رہی ہیں جن کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جبریل مجھے یہ پیغام دے کے گئے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ یہ جو آپ کے ذہنوں کے اندر اشکال تھا کہ اللہ تعالیٰ اس سے کیا مراد لینا چاہتے ہیں، کس گناہ کو معاف کریں گے، کس کو نہیں کریں گے، تو جبریل امین مجھے بتا کے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ کی امت کا وہ فرد جس نے شرک نہیں کیا ہوگا، جس کے نامہ اعمال میں شرک نہیں ہوگا، تو اس کے علاوہ جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اور یہ حدیث مسلم بخاری دونوں کے اندر ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اگر کسی نے زنا اور چوری کی ہو تب بھی؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں تب بھی۔ میں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ انہی الفاظ کے ساتھ، آپ نے فرمایا تب بھی۔ تیسری دفعہ پوچھا تب بھی۔ تو میں نے چوتھی دفعہ جب پوچھا کہ یا رسول اللہ جس نے زنا اور چوری کی ہو تب بھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ذر کے منہ کے اندر خاک ہو تب بھی، یعنی آپ بس بھی کریں اور اس کو جانے دیں۔ جب میں نے کہہ دیا ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، اب کتنی دفعہ پوچھو گے؟ تو یہ بہت بڑی ایک بشارت ہے، یعنی جس کے نامہ اعمال کے اندر شرک نہ ہو اللہ فرماتے ہیں وہ جنت کے اندر ضرور جائے گا۔ تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ اس لیے کہ جس نے شرک کیا اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھ دیا، اس نے گویا یہ بتا دیا کہ اللہ نے اس کو اپنے قریب اتنا کیا ہوا ہے تب میں نے اس کو شریک ٹھہرایا ہے۔
حضرت عیسیٰ کے بارے میں اگر کسی نے شرک کیا تو گویا اس نے اللہ پر بہتان باندھا ہے نا، کہ وہ جو کہتے ہیں شرک کرنے والے حضرت عیسیٰ کے بارے میں وہ ٹھیک کہتے ہیں، وہ گویا اللہ کے واقعی الفاظ ہیں، اللہ کا واقعی بیان ہے۔ حضرت عزیر کے بارے میں اگر کسی نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ ملا دیا ان کو، یا اللہ میں سے شرک فی الذات کر لیا، تو تب بھی وہ اللہ پر بہتان اس نے باندھا۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ پر بہتان باندھا گویا اس نے بہت بڑا ظلم کیا، اسی لیے ان الشرک لظلم عظیم کہا اللہ پاک نے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، کہ اے ایمان والو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلها، کہ یہ جو تمہارے منصب ہیں، مناصب ہیں، یہ خلافت کے مناصب، یہ تمہارے فیصلہ کرنے قاضی القضات کے مناصب، یہ جتنے بھی مناصب ہیں، یہ جو خلافت کی اور اقتدار کی جو باغ ڈور کے جو مناصب ہیں، یہ امانتیں ہیں تم پر، اور جب تم شہادت دو تو امانت دار بن کر دو۔ اور ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، امانتیں پہنچا دو الی اہلها، جو اس کا اہل ہو اس تک پہنچاؤ۔ تمہارے سامنے کوئی اور وجہ نہیں آنی چاہیے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، میری پارٹی کا ہے، بلکہ خالص اللہ کو حاضر ناظر کر کے امانتیں جو ہیں یہ عہدوں کی، یہ ان تک پہنچانی چاہیے۔ اور وجہ کیا ہے اس کی، کن امانتوں کا ذکر ہو رہا ہے، آگے وجوہات آگے اللہ بیان فرماتے ہیں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تاکہ جب تم امانت پہنچاؤ اس تک جو اہل ہے، خلافت کا جو اہل ہے اس تک پہنچاؤ گے تو وہ دنیا کے اندر، انسانوں کے اندر وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، وہ عدل کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ، اللہ تعالیٰ کی یہ سب سے قیمتی نصیحت ہے، یعنی نصیحتیں تو بہت ساری ہیں لیکن نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یہ دوسری آیت بھی یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو ہمارا موضوع ہے کہ خلافت کے بارے کے اندر، عہدوں کے بارے کے اندر بات ہو رہی ہے، یہ واقعی وہی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے حاکم ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تم کسی تنازع کے اندر آ جاؤ، کوئی اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پہلے اطاعت تو تین کی کرنی ہے، لیکن اگر تنازع ہو جائے تو لوٹنا دو کی طرف ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم مومن ہو، ایمان لا چکے ہو اللہ پر اور روز آخرت پر، تم اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ میں نے اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے، تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اور احسن تعویل ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، فَلَا وَرَبِّكَ، فَلَا ہرگز نہیں، وَرَبِّكَ اور تیرے رب کی قسم نہیں، لا یؤمنون وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ کون؟ فرمایا حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جو بھی تجھے حکم تسلیم نہیں کر لیتے اپنی زندگیوں کے اندر، اپنے معاملات کے اندر، تنازعات کے اندر، لا یؤمنون وہ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک وہ تجھے اپنا حکم نہیں بنا لیتے اپنے معاملات کے اندر، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور پھر اس کے بعد اپنے دل سے بھی اس کے اندر کوئی حرج محسوس نہ کریں، تب وہ مومن ہے۔
نہ صرف زبان سے آپ کو حکم بنائیں بلکہ دل سے بھی، ان کے دل بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک معاملہ پیش ہوا، اور وہ جس کا معاملہ تھا وہ بظاہر مسلمان تھا لیکن وہ اندر سے منافق تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مد مقابل جو یہودی تھا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب جو منافق ہے وہ فیصلے کو لے کر، اس یہودی کو بھی لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتا ہے کہ آپ فیصلہ کر دیں۔ تو وہ جب فیصلہ کرنے لگے، دیکھنے لگے، تو یہودی نے کہہ دیا کہ آپ بھی بے شک فیصلہ کر دیں، لیکن ایک چیز آپ سن لیں کہ آپ کے نبی نے فیصلہ کر دیا ہے میرے حق میں۔ تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا واقعی ایسا ہو گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کر آ رہے ہیں؟ تو وہ جو بظاہر مسلمان تھا منافق، وہ کہتا ہے کہ واقعی ایسا تو ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آپ ذرا ٹھہریں، اندر گئے، تلوار لے کے آئے اور اس منافق کا سر قلم کر دیا۔ سر قلم کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر آپ نے جو کیا ہے اللہ نے مجھے اس کی اطلاع دے دی ہے، اور اللہ نے فیصلہ بھی دے دیا ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ یہ جو میرا فیصلہ منظور نہیں کرتے وہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے، تیری تلوار نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور وہ تسلیم ہم کریں، اپنے جسمانی تسلیم بھی کریں، جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، قلبی طور پر بھی، زبانی طور پر بھی۔ اللہ پاک اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں من یشاقق اللہ من یشاقق الرسول، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، صدمہ پہنچاتے ہیں۔ شاق اس تکلیف کو کہتے ہیں جس کا زخم نہ ہو، جو اندر دلی طور پر ہو، اور ایذا اس تکلیف کو کہتے ہیں جو بظاہر ہو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ رسول اللہ کو تکلیف ہوتی کن باتوں پہ ہے۔ اس بات کو بھی ذرا نوٹ کیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کو تکلیف اس طرح ہوتی ہے کہ بندہ امت محمدی کے اندر فرقے بنا دے۔ یتبع غیر سبیل المؤمنین، وہ اللہ کے رسول نے جو نبیوں کو طریقہ بتایا ہے اس سے ہٹ جائے، غیر سبیل المؤمنین پہ آ جائے، تو اللہ فرماتے ہیں میں کیا کرتا ہوں نولی ما تولا ونصلہ جہنم وساعت مسیرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی صدمہ ہونے کی وجہ سے میں یہ کرتا ہوں کہ جو رسول اللہ کے طریقے سے ہٹتا ہے، جو امت کے اندر فرقے بناتا ہے، میں اس کو نصلہ جہنم، اس کو ادھر ہی لے کر جاتا ہوں، وہ اپنے فرقوں کے اندر پکا ہوتا جاتا ہے، وہ قرآن کریم کی آیات کو بھی اپنا فرقہ سچا ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، اپنے لیے استعمال کرتا ہے، اپنے آپ کو نہیں بدلتا، قرآن کو بدل دیتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، پھر بالآخر وہ جہنم کے اندر پہنچ کر رہتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ، جس نے شرک کیا فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ راستے سے ہٹ گیا، اس کا جو فرقہ ہے وہ گمراہی والا فرقہ ہے، اور ضلع کہتے ہیں ہٹ جانا، گمراہ ہونا، ضلالا بعیدا، اتنا ہٹ گیا کہ صرف اس دو راہے پر نہیں کھڑا بلکہ آگے چلا گیا اور بہت دور نکل گیا، اور اس کا واپس لوٹنا جو ہے وہ ممکن نہیں رہا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نفاق کا مرض رکھتے ہیں، اپنے سینوں کے اندر سجائے ہوئے ہیں، اور ان کی نشانی کیا ہے کہ جو اللہ نے بتایا ہے کہ کفار کو دوست نہ رکھو، ان کی اطاعت کے اندر زندگیاں نہ گزارو، بلکہ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کے اندر زندگی گزارو۔ تو اللہ فرماتے ہیں الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ جو مومنوں کی جماعت میں آنے کی بجائے، مومنوں سے دوستی رکھنے کے بجائے کفار سے رکھتے ہیں،
अयब्तगून इंदहुमुल इज़्ज़ा, क्या वो उनके पास इज्जत लेने जाते हैं कुफार के पास? अगर ऐसे है तो उनको बता दो फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ, सारी की सारी इज्जत तो अल्लाह के यहाँ है। और वक़द नज़्ज़ल अलैकुम फ़िल किताबि अन इज़ा समिअतुम आयातिल्लाहि युकफ़रु बिहा व युस्तहज़अु बिहा फ़ला तक़उदू माअहुम। अल्लाह फरमाते हैं ऐसे लोगों के पास भी ना बैठो, हत्ता यहूदू फ़ी हदीसिन गैरी, जब तक वो किसी और बात पर नहीं आ जाते, अपनी उस बात से बदल नहीं जाते, उस वक़्त तक उनके पास मत फटको। और इसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं इस पारा नंबर 5 के आखिर के अंदर कि इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम, ये जो मुनाफिक हैं जो बज़ाहिर अल्लाह ताला का और उसके रसूल का कलमा पढ़ते हैं लेकिन अंदर से कुफ़ार से मिले हुए होते हैं, अंदर से ऐसी ऐसी चालें चलती हैं जो मुसलमानों के ही ख़िलाफ़ हैं, ये अल्लाह को बज़ाहिर धोखा दे रहे हैं लेकिन वह खादिउहुम, ये अपने आप को धोखा देते हैं। और अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं इनकी दुनिया के अंदर एक निशानी है, व इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला, ये नमाज के अंदर जब खड़े होते हैं तो बड़ी सुस्ती के साथ खड़े होते हैं, इनका दिल नहीं लगता। युराऊन अन्नास वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक ला इलाहा हाउला वला इलाहा हाउला, ये ना इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं, उधर जाते हैं तो कहते हैं हमने मुसलमानों के सामने ये भरम रखना है, और जब मुसलमानों के पास आते हैं तो कहते हैं हम तो आपके साथ हैं। अल्लाह फरमाते हैं हकीकत के अंदर ये दोनों के साथ नहीं हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मानों के अंदर मोमिन बनाए और मोमिनों से अपनी मोहब्बत को अल्लाह के लिए खालिस करने की तौफीक अता फरमाए, जिस तरह के अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमलिल ईमान, जिसने मोहब्बत को अल्लाह के लिए ख़ास कर लिया, बुग़्ज़ को अल्लाह के लिए ख़ास कर लिया, देने को अल्लाह के लिए ख़ास कर लिया, हाथ को रोकने को अल्लाह के लिए ख़ास कर लिया, उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।